میاں بیوی کی ایک مقدمہ چونکہ آتے رہتے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے، ان کے گھرانے کے صدقے، ان کے جو جوڑ تھا، محبت تھی، اس کے صدقے ہمارے گھروں میں بھی محبت قائم فرمائے اور پوری امت میں وہ محبت قائم دائم فرمائے۔ تو میں نے اس جوڑے سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا جی، لڑائی ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہو گیا؟ تو میں نے اس لڑکے کو کہا کہ سنت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو لقمہ کھلاؤ، اللہ کے محبوب کھلایا کرتے تھے۔ اور دو چار گزارشات کی کہ کبھی اپنی بیوی کی کمی کو نہیں دیکھنا۔ بیوی کو کیا کہا؟ خاوند کی کمی کو نہیں دیکھنا۔ بیوی کو حضرت فاطمہ نے کیا پیغام دیا؟ کون کون نیت کرتی ہیں ہماری بہنیں کہ ہم فاطمہ کی بیٹی ہیں؟ سب نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ساری زندگی بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میری ماں خدیجہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا شوہر سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، ممکن ہے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو کون کون ہماری بہنیں بیٹیاں نہ باپ سے کبھی کچھ مانگنا ہے نہ شوہر سے مانگنا ہے، تو کس سے مانگنا ہے؟ بولیے سب نیت کریں، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ لو جی تاڑا ہزاروں ریال دا خرچہ کٹ ہو گیا تھا۔ خرچہ کٹ نہیں ہوا، محبتیں بڑھ گئی ہیں۔ دیکھیں جتنا مرضی خامن کو کہتے رہیں، باپ کو کہتے رہیں، نعمت وہ کب ملنی ہے جب کس نے چاہنا ہے؟ تو کیوں مانگ کے ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس سے مانگے جس نے دینا ہے۔ ایک خاتون ملی میری گھر والی کو اردن میں، تو کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی تو میری ماں نے مجھے 2 باتوں کی نصیحت کی، میں نے ان 2 باتوں میں عمل کیا، اللہ نے مجھے ہزاروں دفعہ اہل بیت اطہار کی زیارت کروائی، ازواج مطہرات کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، بی بی فاطمہ کی، اماں خدیجہ کی، اماں عائشہ کی، ان سب کی زیارتیں کروائی۔ تو بڑے حیران ہو کے پوچھنے لگی ہمارے گھر والے بھی اور جو ہمارے دوستوں کی فیملی تھی کہ کیا نصیحتیں تھی؟ کہ جی 2 نصیحتیں یہ کہیں کہ کبھی خامن سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، مطالبہ نہ کرنا، اور کوئی چیز نہیں آئی تو ناراض نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا، اور جب گھر آئے تو استقبال کے لیے دروازے تک جانا، چادر بستر کی یا بیڈ کی یا جہاں بھی بیٹھنا ہے سیدھی بھی ہے پھر بھی اس کو سیدھا کر کے پانی پیش کرنا، محبت پیار کے 2-4 جملے، اور جب جانے لگے تو دروازے تک چھوڑنا۔ کہنے لگی ساس میری اتنی ہی ظالم تھی، جب میں آئی تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے مارنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، چند دن میں نے برداشت کیا۔ ایک دفعہ سخت بارش ہو رہی تھی، گھر میں کچا مکان، تو میں صاف کر کے واپس آتی، ساس میری مجھے واپس بار بھیجتی، بارش اتر آتی پھر جاتی، کو 10 دفعہ کچا صحن صاف کرنا بہت مشکل کام۔ کہنے لگی جب بارش تھم گئی تو میں نے کہا یا اللہ شکر ہے مصیبت سے جان چھوٹی کہ بارش بند ہو گئی۔ تو ساس نے کہا تو نے مجھے مصیبت کہا ہے؟ اللہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہر ساس کو ماں بننے کی اور ہر بہو کو بیٹی بننے کی توفیق دے، اور یہ جملہ اللہ کا واسطہ دل دماغ سے نکال دیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت ضروری نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے اس کی تشریح اپنے حساب سے کر لی ہے۔ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی دین کو سمجھنے والی عورت ہو سکتی ہے؟ میرا بہنوں سے بیٹیوں سے سوال ہے، ہو سکتی ہے؟ ان کی ساس کا کیا نام تھا؟ حضرت علی کی والدہ کا فاطمہ ہی نام تھا، فاطمہ بنت اسد۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کی کیسے خدمت کی ہے، ساری باتیں چھوڑ دیں، حضرت فاطمہ نے جو کیا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب وہ خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے کرتے ہوئے، ہمیں کیا مسئلہ کرتے ہوئے؟ اللہ نے عورت کی سب سے بڑی جو رشتہ داری بنائی ہے باپ کے بعد، وہ کس کی بنائی ہے؟ بولیے، شوہر۔ حضور کے فرمان ہے کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے آئی کہ اس کا شوہر راضی تھا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارے گا، جنت کا ہر دروازہ۔ اور مردوں کو کیا کہا کہ سب سے وی آئی پی میرے قدموں میں پہنچنے والا وہ شخص ہوگا جو بیوی کی دلی دعائیں لینے والا ہوگا۔ جوڑا ہر طرف سے، ادھر سے مرد کو سمجھایا، ادھر سے عورت کو سمجھایا۔ تو آپ کی جنت رب نے بنائی شوہر کی صورت میں، اور شوہر کی جنت ماں باپ کے قدموں میں، تو آپ کی بھی گویا کہ دوہری جنت ساس سسر کے قدموں میں ہے۔ اور جب دین نے کہا کہ تمہارے 3 طرح کے والدین ہیں، اللہ کے محبوب کے فرمان ہے
جس نے تمہاری پرورش کی، جس سے تم نے کچھ سیکھا، چاہے ایک حرف سیکھا ہو، وہ بھی تمہارے ماں باپ کے رتبے میں آ جاتا ہے۔ اور جہاں تمہاری شادی ہوتی، چاہے آپ کے ساس سسر ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ماں باپ کے رتبے میں ہیں۔ نہیں کہ سورے جان دیں تے چلے، عجیب سی مثال میرے ذہن میں تھی پھر کبھی سے، بالا سورے جا رہے ہیں تے انسان بن کے جائیے، پتر بن کے جائیے، نوکر بن کے جائیے، وہ تے چودھری بن کے نہ جائیے۔ وہ جو باندر نہیں ویکھیا وہ مداری اینک پائی ہوندی چھوٹی جی میرے آرتی تے، وہ جناب باندر صاحب سورے جا رہے ہیں، وہ والے بن کے نہ جائیے۔ اللہ دا واسطہ ہے، ہم سسرال نہیں جا رہے، اپنے بڑوں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور ماں باپ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ کو کبھی تکلیف ہو جائے، بیڈ پہ پڑ جائیں اور تمہیں ان کی گندگی صاف کرنے کی سعادت مل جائے، ان کا بولو براز، تو پتہ کیا مفسر نے لکھا ہے؟ لا تقل لہما اف کی تشریح میں کہ صاف کرتے ہوئے تمہاری ناک میں یا ماتھے پہ یہ جو گھن، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ بدبو سونگ کر ہوتی ہے، میں یہ بھی آئی نا تو 1000 سال کے بھی تیرے اعمال ہوں گے، اللہ کہتا ہے تیرے ضائع کر دوں گا۔ جو رب العالمین کا کون کون قدر دان بننا چاہتا ہے جی؟ رب العالمین کا ذرا اشارہ کریں، ذرا سارے بننا چاہتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو، وہ غیب میں ہے، ماں باپ بھی تربیت کرنے والے ہیں، وہ سامنے ہیں، جو دیکھ کر قدردان نہیں ہو سکتا وہ بن دیکھے اس تربیت کرنے والے کا قدردان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا قدردان بننا ہے تو ان کے قدردان بنے، جس کو بخاری شریف میں یوں پیش کیا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو، رب کو ناراض دیکھنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو ناراض کر دو۔